حدیث شریف میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے جس کے اندر دو لوگ ہیں، ایک مجبور ہے جس کو قرضے اور پیسوں کی ضرورت ہے، اور دوسرے شخص کو کہتا ہے کہ بھئی مجھے تھوڑا سا قرضہ دے دیجئے۔ اب دوسرا شخص جان پہچان نہ ہونے کے باوجود اس کی مجبوری کی وجہ سے کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں قرضہ دے دیتا ہوں۔ جب قرضہ دینے لگا تو کہا اپنا گواہ لے کر آؤ، تو آگے سے وہ کہتا ہے بھی میرے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہے، میرا اللہ گواہ ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، میرا گواہ اللہ کافی ہے۔ اب وہ ایمان والے لوگ تھے دونوں، اس نے بات کو مان لیا اور کہا ٹھیک ہے اگر اللہ گواہ ہے تو میں تم کو دے دیتا ہوں۔ اب اس نے جو مال تھا جتنا اس کو چاہیے تھا اس کو دے دیا، ایک وقت مقرر کیا کہ میں اس وقت آپ کو یہ واپس کر دوں گا۔ اب وہ وقت مقرر جو تھا اس نے اس کے مطابق قرضہ لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اب ایک وہ دریا سمندر جو چیز تھی اس سے دور رہا کرتا تھا، ایک اس کنارے پر تھا ایک اس کنارے پر تھا۔ اب ہوا ایسے کہ وہ جو وقت مقرر تھا اس وقت مقررہ پر یہ شخص جس نے قرضہ دینا تھا اس نے قرضہ لیا، اپنے پاس مال لیا اور سمندر کے کنارے آ کر بیٹھ گیا۔ جب وہاں پر بیٹھا تو اتنا طوفان تھا جس کی وجہ سے کوئی ملاح کوئی کشتی چلانے والا جو تھا وہ اس بات پر ایگری نہیں تھا کہ میں یہاں سے وہ کشتی لے کر تمہیں بٹھا کر وہاں پر جاؤں، لہٰذا انکار کر دیا۔ اب یہ شخص پریشان ہے، وعدے کے مطابق مجھے واپس جانا ہے وہاں اور پیسے دینے ہیں، لہٰذا اس وجہ سے وہ بڑا مجبور ہے۔ اس نے سوچا اب کیا کروں؟ اس نے کہا جب گواہ میں نے اللہ کو بنایا تھا تو اللہ جانے۔ اس نے ایک لکڑی دی، لکڑی کے اندر وہ مال رکھا اور اوپر سے ایسا اسے پیک کر دیا کہ پانی اندر نہ جائے اور اس کو بہا دیا۔ اب وہ بہا کر تو چلا گیا، ادھر یہ شخص بھی اس کے انتظار میں بیٹھا ہے آئے گا تو پیسے دے گا۔ بیٹھا رہا، جب وہ نہ آیا انتظار کر کر کے تھک گیا جانے لگا تو دور سے اس کو ایک لکڑی آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے سوچا پیسے تو ملے نہیں، مال تو ملا نہیں، کیوں نہ میں لکڑی لے کر چلا جاؤں، جلانے کے کام آئے گی۔ لکڑی آئی، اٹھایا اور گھر لے گیا۔ جب اس کو کاٹا تو دیکھا کہ اس کے اندر سے تو مال نکلا ہے اور مال کے اندر وہ خط بھی موجود ہے۔ اس نے کہا بھائی میں نہیں آ سکا سمندری طوفان کی وجہ سے، یہ میں نے اللہ کے حوالے کر دی ہے، آپ تک پہنچ جائے۔ اب اس نے اپنے وہم و گمان کے مطابق بھیج دیا، پتہ نہیں اللہ پہنچاتا ہے یا نہیں پہنچاتا، اللہ کوئی مجبور تو نہیں کہ ہماری بات کو مانے گا، لہٰذا اب وہ چیز وہاں تک پہنچ گئی۔ طوفان تھم گیا، کچھ دنوں بعد وہ شخص دوبارہ مال لے کر آیا کہ پتہ نہیں تمہیں مال ملا ہے یا نہیں ملا، لیکن جب وہاں پر پہنچا اس کو کہا یہ لو بھی تمہارا مال۔ اس نے کہا کیا تمہاری کوئی چیز آئی نہیں تھی مجھ تک؟ کہا ہاں بھیجی تھی میں نے، پہنچ گئی۔ اس نے کہا جی مجھے مل گئی آپ کے خط سمیت۔ تو وہ خوشی محسوس ہوئی ان دونوں کو کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان اللہ کو حاضر ناظر جانتا ہے نا تب اللہ تعالیٰ اس کے لیے معاملات کو آسان کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اندر شریک ہو کر برکت ڈال دیتا ہے۔ ہمارا ایمان اللہ کے اوپر کم ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاملات صحیح طریقے سے طے نہیں ہوتے۔ اگر ہم اللہ کو حاضر و ناظر جان کر مسائل کو دیکھیں، آپس میں معاملات کو طے کریں تو گڑبڑ پیدا نہیں ہوتی بلکہ اس کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے۔